سورہ العنکبوت رکوع نمبر 6 تلاوت. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. سورہ العنکبوت رکوع نمبر 6 ترجمہ کنز الایمان. تم فرماؤ اللہ بس ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جو باطل پر یقین لائے اور اللہ کے منکر ہوئے وہی گھاٹے میں ہیں اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں. اور اگر ایک ٹھہرائی مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا، اور ضرور ان پر اچانک آئے گا جب وہ بے خبر ہوں گے. تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو. جس دن انہیں ڈھانپے گا عذاب ان کے اوپر اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور فرمائے گا چکھو اپنے کیے کا مزہ. اے میرے بندو جو ایمان لائے، بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو. ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف پھرو گے. اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے. کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا. وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے. اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں، اور وہی سنتا جانتا ہے. اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان اور زمین اور کام میں لگائے سورج اور چاند، تو ضرور کہیں گے اللہ نے. تو کہاں اوندے جاتے ہیں. اللہ کشادہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے. بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. اور جو تم ان سے پوچھو کس نے اتارا آسمان سے پانی تو اس کے سبب زمین زندہ کر دی مرے پیچھے، ضرور کہیں گے اللہ نے. تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان میں اکثر بے عقل ہیں. سورہ العنکبوت رکوع نمبر 6 تفسیر. اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے کلام سے محبت اور عقیدت کرنے والے خواتین و حضرات، سورہ العنکبوت کے رکوع نمبر 6 میں
ہجرت مدینہ کے حوالے سے فضیلت بتائی گئی کہ اے لوگوں، جہاں پر تمہیں اپنا ایمان بچانا مشکل نظر آ رہا ہے اور رہتے ہو ایمان پر عمل کرتے ہو، تو تمہارے لیے مشرکین اور کافر لوگ سخت سزائیں اور سخت انتقامات اور تمہارے اوپر سخت ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. سو اس جگہ سے تم کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر دین پہ عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو. ان جگہوں میں سے 2 جگہیں تھیں. ایک جگہ حبشہ تھی، وہ ذرا دور تھی، تو حبشہ والے لوگ حبشہ میں چلے گئے اور انہیں وہاں پر بڑی کشائش ملی، وہ خوش ہوئے. تو انہوں نے مکہ کے لوگوں کو بھی کہا کہ آپ بھی آ جائیں، ہم یہاں پر پرسکون ہیں، آپ بھی پرسکون ہو جاؤ گے. لیکن جو جا سکے وہ جا سکے، جو نہیں جا رہے تھے اور ان کے اوپر زیادتیاں اور ظلم بھی ہو رہے تھے. ایسے موقع پر اللہ پاک نے یہ آیات نازل کی کہ ایک طرف کافر حضرات، کافر لوگ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہتے تھے کہاں ہے وہ عذاب جو یہ کہا جاتا تھا کہ جی گستاخی اور بے ادبی کرنے والے پہ عذاب آتا ہے. ہم اتنی گستاخیاں بے ادبیاں کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام کو ظلم و ستم ان پہ کر رہے ہیں، نبی پاک کو نہیں مانتے، مگر ہمارے پر کوئی عذاب نہیں آ رہا. ایک طرف وہ یوں باتیں کر رہے تھے اور دوسری طرف وہ پکڑ پکڑ کر ایک ایک صحابی پر ظلم و ستم کر رہے تھے. حضور کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی ایک انتہا کر دی. تو ایسے موقع پر اللہ کریم نے ان آیات کے ذریعے کافروں کو بھی ڈانٹا، کافروں کو بھی بتایا کہ اے محبوب یستعجلونک بالعذاب، آپ سے عذاب کی جلدی میں چاہتے ہیں. ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، ہم نے ایک اجل مقرر کر دی ہے. محبوب ایک پہلے سے ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں کریں گے جب تک کہ کسی شخص کے قبول توبہ کی کوئی امید، قبول ایمان کی کوئی امید ہے. اور اے محبوب تو خود ہی فرما رہا ہے کہ مولا اگر یہ نہیں مان رہے، ان کی نسلوں میں تو کوئی ہوں گے جو مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے، جو کلام پڑھیں گے تیرا، جو توحید کی بات کریں گے. جب طائف کا موقع آیا تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھر مارنے والے لوگوں نے پتھر مارے، حضور کو لہو لہان کیا. اس موقع کی بات ہے کہ جب فرشتہ آسمان سے عذاب والا اتر آیا اور حضور سے اجازت مانگنا چاہ رہا ہے، یا رسول اللہ اجازت دو، یہ ملک الجبال علیہ السلام آ گئے ہیں، تمام پہاڑ اللہ پاک نے ان کے قبضے میں دیے. اب حضور آپ اجازت دیں، یہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملائیں گے، ٹکرائیں گے زور سے، طائف والے پس کے رہ جائیں گے، سارے طائف کے لوگوں پر عذاب ابھی آتا ہے. حضور آپ دعا فرمائیں. حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا اللہم اہد قومی، مولا میں ان کے لیے عذاب کی دعا نہیں کرتا، آج مجھے پہچانتے نہیں ہیں. فإنہم لا یعلمون، ان کو تو ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں ہیں. اگر ان کو پتا ہو، ابھی تو یہ سمجھ رہے ہیں میں مکہ کا باشندہ ہوں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ایک عرب کا عام آدمی ہوں، ان کو کیا پتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اے اللہ ان کو نبی کو سمجھنے والا شعور عطا فرما. پھر عذاب کی بات ہو نا، ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ نبی کیا ہوتا ہے، اور میں ان کے لیے بددعا کروں یا اللہ مارا ہے انہوں نے تو ان کے اپنے ذہن کے مطابق جو بات ہے، اللہ میں ان کو معاف کرتا ہوں اور میں دعا یہ کرتا ہوں کہ تو ان کو معرفت مصطفیٰ عطا فرما. تو یا اللہ ان کو توفیق دے کہ یہ ہدایت والے ہوں. تو پہاڑوں کا فرشتہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، انہوں نے تو آپ کے اوپر ظلم کیا ہے، انہوں نے آپ کی زیادتی کی ہے، آپ کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے، آپ ان سے تو انتقام لیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اگر نہیں مان رہے، لیکن میرا دل کہتا ہے، گواہی دیتا ہے، ان کی نسلوں میں کوئی لوگ ایسے آنے والے ہیں، یہ تو پتھر مارتے ہیں اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھا کریں گے. نظر مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ پر کروڑوں لاکھوں سلام ہو. آج وہی طائف کا علاقہ ہے، واقعی وہ لوگ درود و سلام پڑھنے والے، عاشقان مصطفیٰ، رب کی توحید کو ماننے والے ہیں. کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا برداشت فرمائی.
اور اللہ پاک نے پہلے سے ایک اجل مقرر کر رکھی. اب وہ کافر جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں عذاب آنا چاہیے، ہمیں عذاب آنا چاہیے، آج وہ کافر کہاں ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اس ماحول میں تو ایک بہت بڑی ٹینشن بنا رکھی تھی. ایک طرف کافر یوں کہہ رہے تھے اور دوسری طرف ایمان والے ہجرت نہیں کرنا چاہ رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے تھے، وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ مدینہ شریف میں نہ ہمیں کوئی جانتا ہے، نہ کوئی پہچانتا ہے، نہ ہجرہ میں، نہ حبشہ میں کوئی ہمیں کوئی پہچانتا ہے. ہم وہاں پر چلے جائیں گے تو کہاں کیسے کھائیں پہ، کہاں رہیں گے، مکان کہاں بنائیں گے، کدھر جائیں گے، کیا کریں گے آقا؟ جیسا بھی ہے یہاں ہم مشکل میں ہیں، سخت تنگی میں ہیں، حالات بڑے تنگ ہیں، لیکن کم از کم اپنی چھت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی کہ اب ہجرت کرنا فرض ہے. تمہیں مکان زیادہ پیارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر عمل کرو، نکلو. اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام پھر جو کمزور بھی تھے پھر سارے اٹھے اور سب مکانات چھوڑ دیے، ہر چیز چھوڑ دی، پھر نکل گئے اللہ تعالیٰ کے رستے میں اور ہجرت کی انہوں نے. تو اللہ پاک نے ان لوگوں کے ایمانوں کو تقویت دینے کے لیے ارشاد فرمایا، اے یا عبادی الذین آمنو، اے ایمان والو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی کشادہ ہے، فإیایا فاعبدون، میری ہی بندگی کرنی ہے. تم نے یہاں بھی میری بندگی کر رہے ہو کعبے کے پاس، اور وہاں بھی جہاں جاؤ گے میری بندگی کرو گے. کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو یہاں بھی آنی ہے وہاں بھی آنی ہے. ثم الینا ترجعون، میری طرف تم پلٹ جاؤ گے. لیکن والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین ہاں نعم اجر العاملین. محبوب، جو لوگ ہجرت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ہم اس دنیا میں تو ان کو اعلیٰ اور عرفہ مقام بھی دیں گے، ہجرت والوں کو آسانیاں دیں گے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد بھی ہم ان کو جنت میں بڑے بڑے بالا خانے عطا کریں گے. نعم اجر العاملین، ان کے بہت اچھے اجر ہوں گے جو صبر کرتے ہیں، میرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ بات بتا کے نا پھر وہ جواب دیا، جو کھائیں گے کیسے، وہاں مکان کیسے بنائیں گے، کس طرح رہیں گے، کیا کریں گے، اس کا جواب دیا. فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، زمین میں کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ وہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے. پرندوں کو دیکھو، اپنے ساتھ روزی نہیں لے کر جاتے، تو پرندوں کو دے رہا ہوں، جانوروں کو دے رہا ہوں. تم میرے محبوب کے غلام ہو، میری خاطر تم ہجرت کرو گے، میں تمہیں کتنا نوازوں گا. تو اس لیے فرمایا کہ جب اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کرنی ہو تو پھر اسباب کا آگے سے پہلے انتظام کرنے کا سوچنا نہ ہو، وہ اللہ پاک خود انتظام فرمائے گا. تو اللہ کے رستے میں ہجرت کرنے والوں کو وسعت ملتی ہے، کشائش ملتی ہے، برکات ملتی ہیں. اور یہ ہجرت شروع سے چلی آ رہی ہے، اور ہجرتیں مسلمانوں کے اندر ہیں، مسلمانوں کو پتہ نہیں چلتا. دیکھو زندگی میں چونکہ یہ بیان کر رہا ہوں پاکستان کے شہر کراچی میں، لیکن دنیا بھر کے مسلمان کل کو اسے سنیں گے تو یہ بات یونیورسل ٹروتھ کے طور پر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت کا فیضان آج بھی جاری ہے اور ہجرت ہو رہی ہے. میں اس وقت پاکستان میں ہوں تو یہاں پاکستان کے اندر جن جن بڑے بڑے مشائخ اور علماء کے مزارات موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس خطے کا نہیں ہے. میں شہر کراچی میں بیٹھا ہوں، یہاں سب سے بڑا مزار حضرت شاہ عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہ وہ ہستی ہیں جو اسی صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں جس صدی ہجری میں رسول پاک کا وصال ہوا، تو یہ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے، ہجرت فرما کر کراچی تشریف لائے. یہاں سندھ کے اندر سب سے بڑا مزار حضرت سیدنا سید محمد عثمان شاہ صاحب مربندی رحمت اللہ علیہ کا، جن کو لال شہباز قلندر کہا جاتا ہے، یہ افغانستان سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے. لاہور میں سب سے بڑا مزار شریف حضرت سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ افغانستان حجویر شریف سے ہجرت کر کے تشریف لائے. الغرض کے جتنے بھی، اسی طرح انڈیا میں دیکھ لیں تو ہندوستان کے اندر سب سے بڑا مزار شریف، سب سے بڑی درگاہ تقریباً میرے خیال میں اجمیر شریف کے حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے. تو حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نیشا پور سے آپ کا تعلق ہے، آپ سجستانی ہیں اور آپ کو پیر سنجر بھی کہا جاتا ہے.
تو آپ کا تعلق بھی افغانستان اور رشین ریاستوں سے ہے، تو وہاں سے ہجرت فرما کر آپ یہاں تشریف لائے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، وہ بھی ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائے۔ تو یہ ہجرت کا سلسلہ مسلمانوں کے درمیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت کی یہ سنت چلتی آ رہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہجرت تو نصیب فرمائے، لیکن جب بھی ہجرت ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہجرت ہو۔